آج ہم بنا رہے ہیں نہایت مزیدار گاڑھی اور خوشبودار دلیم۔ اس آسان ریسپی سے آپ گھر میں ہوٹل جیسا دلیم بنا سکتے ہیں۔ میں چکن سے بنا رہی ہوں، آپ مٹن سے یا بیف سے بنا سکتے ہیں۔ طریقہ سیم یہی رہے گا، بس گلانے کے لیے زیادہ پانی ڈالنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج دلیم بنا رہے ہیں، اس کے لیے میں نے کچھ چیزیں لے لی ہیں، جس میں مسور کی دال ہے، مونگ کی دال ہے اور چاول لے لی ہے میں نے 1 کپ جتنا، اور اس میں دلیا ہے، گھر کا بنا ہوا دلیا ہے، میں نے گندم کو گرائنڈ کر لیا تھا اور دلیا بنا لیا میں نے۔ اس میں دالیں دونوں جو ہیں آدھی مقدار میں جائیں گی، دلیا اور چاول میں نے 1 کپ لیا ہے، دالیں آدھا کپ۔ سب چیزوں کو میں نے دھو لیا ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان کو 2-3 گھنٹے کے لیے پہلے بھگو دیں۔ یہ دلیے کا پاؤڈر ہے، یہ میلا پانی نہیں ہے، میں نے اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے۔ یہ دلیا گھر میں بنایا ہے تو اس کا پاؤڈر بن گیا ہے۔ اب اس میں پانی ڈال دیں گے اور ان چیزوں کو کوکر میں گلا لیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ پانی کم پڑ جائے تو بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں جب یہ کوکر کھولیں گے تو۔ یہ تمام چیزیں آدھے گھنٹے بعد گل چکی ہیں اچھی طرح۔ اب ان میں ہم پانی ڈال کے چولہے پہ ہلکی بتی پہ لگا دیں گے اور اس میں گھوٹنے سے گھوٹتے رہیں گے۔ دوسری طرف ہم مسالہ تیار کر لیں گے حلیم کے لیے۔ میں نے 1 پیاز لیا ہے، 2 پیاز ہیں یہ بڑے سائز کے، ان میں سے کچھ ہم نکال لیں گے گارنش کے لیے جب یہ پیاز براؤن ہو جائیں، اور آدھے پیاز سے ہم مسالہ تیار کریں گے۔ میں اس میں سے کچھ نکال رہی ہوں، بعد میں آخر میں ڈالنے کے لیے اوپر سے گارنش کے لیے۔ ہم اس میں چکن سے دلیم بنا رہے ہیں۔ چکن میں نے بون لیس لیا ہے۔ پیاز جب براؤن ہو جائیں تو اس میں ادرک لہسن ڈال دیں گے 1.5 چمچ جتنا۔ جب ادرک لہسن بھی پک جائے تو اس میں ہم گوشت ڈال دیں گے اور گوشت کو 10 منٹ کے لیے بھنائی کریں گے۔ پاکستانی فوڈ اور دیسی کھانے اور آسان ریسپیز آپ کو میرے چینل پہ پسند آئیں تو میرے چینل کی ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس میں گوشت ڈال دیا میں نے، چکن ہے یہ، اس کو 5 منٹ کے لیے ایسے بھنائی کریں گے، پھر اس میں مسالہ جار ڈال دیں گے ہم۔ اس آسان ریسیپی کو گھر میں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، جیسے آپ بقرہ عید آ رہی ہے تو آپ اسے مٹن اور بیف سے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ سیم یہی رہے گا، بس اس میں مٹن یا بیف کو گلانے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا۔ اگر آپ کو پاکستانی فوڈ، دیسی کھانے اور آسان ریسپیز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اس میں لال کٹی ہوئی مرچ میں نے ڈال دی ہے۔ اس میں اب تمام مسالے جیسے روٹین کے حساب سے ڈالتے ہیں ویسے ڈالیں گے، بس ان کی مقدار بڑھا دیں گے کیونکہ گندم کا دلیا اور چاول ہیں تو وہ زیادہ پھیکے ہوتے ہیں۔ میں نے مرچیں 1 چمچ کٹی ہوئی اور 1 چمچ پیسی ہوئی ڈالی ہے اور 2 چمچ جتنا نمک ڈالا ہے اور دھنیا ڈالا ہے 2 چمچ۔ تھوڑی سی اس میں کلونجی ڈالیں گے اور گرم مسالہ اس میں تھوڑا جائے گا، چاٹ مسالہ اس میں 1 چمچ بھر کے جائے گا۔ آدھا چمچ میں نے اس میں ہلدی ڈال دی ہے۔ اب گوشت کے ساتھ ان مسالوں کو بھنائی کریں گے اچھی طرح۔ اور گوشت گلانے کے لیے اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے، اور دوسری چولہے پہ ہم گھوٹنا بھی لگاتے رہیں گے تمام دالوں کو۔ اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے گوشت۔ میں نے اس میں پانی ڈال کے چولہے پہ رکھ دیا ہے اور اس کا گھوٹنا مسلسل چلا رہے ہیں اور چولہا بھی ہلکا جل رہا ہے۔ نیچے تیز آنچ نہیں کرنی، ہلکی آنچ پہ اس کو اچھی طرح پکاتے رہنا ہے اور گھوٹتے رہنا ہے۔ گوشت ہمارا گل چکا ہے۔ دوسری سائڈ پہ
اس کو چیک کر لیں گے، اگر نہ گلے تو اس کو دوبارہ پانی ڈال کے ہلکیاں دوبارہ لگا دیں گے تاکہ اچھی طرح گوشت گل جائے۔ ہم نے اس کے ریشے کرنے ہیں چکن کے۔ جب یہ اچھی طرح بن جائے تو اس کو چکن میں سے ہم تری نکال لیں گے، جو آخر میں ہم گارنش کے لیے ڈالیں گے، کیونکہ جب ہم اس میں دالیں ڈالیں گے تو اس میں تری ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر اوپر سے ڈالنے سے اس کا کلر بہترین ہو جاتا ہے اور اس کی بہت ہی اچھی گارنش ہو جاتی ہے۔ اینڈ پہ ہم اس میں سبز مرچیں اور جو پیاز نکالا ہے براؤن وہ اور ادرک ڈالیں گے سلائس میں کٹی ہوئی، اور یہ جو تری نکال رہے ہیں یہ ڈال دیں گے آخر میں، تو چکن دلیم بن کے تیار ہو جائے گی بہترین قسم کی۔ اس میں سادہ سی انگریڈینٹ ہیں، یہ گندم کا دلیا ہے، دالیں ہیں، گوشت ہے اور مسالہ ادرک، لہسن، پیاز، ہری مرچیں اور لیموں وغیرہ ہے، لیکن یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ذائقے دار لگتی ہے۔ اگر آپ سبزیاں کھا کے تھک گئے ہیں تو ایک دفعہ یہ چکن دلیم ضرور بنائیں، یہ بہترین ذائقہ دیتی ہے۔ روز سبزی بھی نہیں کھائی جاتی اور گوشت وغیرہ چکن وغیرہ کے قورمے سے اچھا ہے یہ دلیم بنا کے کھائیں آپ، بہترین ذائقہ دیتی ہے۔ ایک دفعہ آپ عید پہ ضرور اس کو آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی چکن دلیم بہت اچھی بنے گی۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ شیئر کرتی ہوں، جو پہلے میں اس کا کچھ حصہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ جیسا کہ اب حاجی مکہ میں موجود ہیں تو ہم حج پہ تو نہیں جا رہے اس دفعہ، اللہ ہمیں حج کرائے، لیکن حج کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس کا کچھ حصہ پہلی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پہ سوار ہوئے، آپ نے منی میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز ادا کی، پھر آپ سورج نکلنے تک وہیں ٹھہرے رہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں امام جعفر صادق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ سورج نکلنے تک وہیں ٹھہرے رہے، پھر آپ نے منی میں خیمہ لگانے کا حکم دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ قریش کو یقین تھا کہ آپ مشعر حرام کے قریب ٹھہریں گے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش ٹھہرا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر عرفات آ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ منی میں آپ کے خیمہ تیار کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے کسوہ اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا، پھر آپ اس پر سوار ہوئے، میدان کے درمیان میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہے، قابل احترام ہے جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر قابل احترام ہے۔ خبردار، آج زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والی ہر چیز میرے پیروں تلے موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت کے خون قتل معاف ہیں۔ سب سے پہلے میں ربیہ بن حارث کے صاحبزادے کا خون معاف کرتا ہوں، جو بنو سعد میں پرورش پا رہا تھا اور اسے قبیلہ حذیل کے کسی فرد نے قتل کر دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے سود بھی معاف ہیں، اور میں سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کے سود جو انہوں نے لوگوں سے وصول کرنے ہیں معاف کرتا ہوں، وہ مکمل طور پر معاف ہیں۔ خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امان کے ذریعے انہیں حاصل کیا ہے اور اللہ کے حکم کے تحت ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو ان کی پٹائی کرو، لیکن انہیں زخم نہ آئے۔ تمہارے ذمہ ان کا حق یہ ہے کہ تم مناسب طور پر ان کی خوراک اور لباس فراہم کرو۔ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ قیامت کے دن جب تم میں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ شرعی احکامات کی تبلیغ کی ہے۔ اس ویڈیو کی جو بقیہ حدیث ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ وہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ حج کی اسی حدیث سے شروع کریں گے انشاءاللہ آخر میں۔
تو ویڈیو آپ کو تھوڑی سی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔